پیغام کیا ہے؟ طاغوتی حکومت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو اور موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 137 سے 152 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 137 سے 140 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہ ڈراوا تو بس اگلے لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ ہم پر عذاب وغیرہ اب نہیں کیا جائے گا۔ غرض ان لوگوں نے حود کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس واقعے میں ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ آئیے ان آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ ھذا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کئی احتمال ہیں۔ الف، تمہارا یہ پیغمبری کا دعویٰ پچھلے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ب، یہ پہاڑوں پر اونچے اونچے گھر اور ہمارے دوسرے کام ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ جیم، ہمارا یہ انکار اور بت پرستی وہی ہمارے آباء و اجداد کا انکار اور بت پرستی ہے۔ قرآن مجید نے کئی بار اکثر لوگوں کی تنقید کی ہے۔ اس سورے میں بھی کئی بار انبیاء کی تاریخ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ آیت بیان کی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، آباء و اجداد کے کام حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اگر لفظ ھذا سے مراد مشرکوں کا کردار ہو۔ نمبر 2، بیجا تقلید اور تعصب نصیحت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 3، آباء و اجداد کا گمراہ ہونا نسلوں کی گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی بت پرستی اور دیگر رویہ انسانی جوہر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لفظ خلق مستقل عادت اور کردار کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، بت پرست لوگ اپنی گمراہی کو اپنے آباء و اجداد کے کردار سے توجیہ کرتے ہیں اور خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 6، انسان کی عاقبت اور اس کا انجام خود اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 7، دوسروں کے انکار اور ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اکثریت سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، حق کو زیادہ لوگوں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ حق اور باطل کی پہچان کا معیار لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ آئیے اب اس سورہ کی آیت نمبر 141 سے 145 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اسی طرح قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم
تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ آئیے اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس سورے میں کئی نبیوں کی داستان بیان ہوئی ہے، لیکن سب کی داستان کا آغاز کذبت سے ہوتا ہے۔ نوح کی داستان آیت نمبر 105، عاد کی داستان آیت نمبر 123، صالح کی داستان آیت نمبر 141، لوط کی داستان آیت نمبر 160، شعیب کی داستان آیت نمبر 176۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ ان آیتوں میں انبیاء کو گزشتہ قوموں کی جانب سے انبیاء کے جھٹلائے جانے اور ان کے ہلاک ہونے جیسی اہم بات بیان ہوئی ہے۔ جی ہاں، لکھنے اور بات کرنے میں اہم باتوں کو سرِ فہرست رکھنا چاہیے۔ تاریخ کو بیان کرنے میں اہم نکات کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان مسائل پر جن کے جاننے اور نہ جاننے سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا۔ ان داستانوں میں لوگوں کی تعداد، نام، داستان کے وقت اور مکان اور دیگر جزئیات بیان نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ جو چیز عبرت کا سبب ہے وہ حق اور باطل کے جلووں کو دکھانا اور حق کی باطل پر کامیابی کو بیان کرنا ہے۔ ترجمہ، تلاوت اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کی دعوت کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جناب نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب کی داستانوں میں سب کی بات ایک ہی تھی اور سب ایک ہی نعرہ لگاتے تھے۔ سب کہتے تھے الا تتقون، سب کہتے تھے فاتقوا اللہ واطیعون، سب کہتے تھے انی لکم رسول امین، سب کہتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے پیغام چند چیزیں ہیں: بھائی چارہ، تقوی، رہبر کی پیروی، کسی سے توقع نہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ اور لوگوں کو یہ اطمینان دلانا کہ ہم تمہارے لیے فائدہ مند اور تمہارے امانت دار ہیں۔ اس سورے کے پیغامات بھی وہی ہیں جو پچھلی آیتوں کے تھے، جو دوسرے انبیاء کے بارے میں اس سورے میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب اس سورے کی آیت نمبر 146 سے 152 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ کیا تمہیں ان چیزوں میں یہاں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر تکلف کے گھر بناتے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور ان حد سے نکلنے والوں کا کہا مت مانو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اگر دنیا کے تمام لوگ صرف اس جملے اطیعوا امر المسرفین پر عمل کر لیں، تمام زیادتی کرنے والی طاغوتی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ قوم ثمود کے پاس اچھی کھیتی، فی جنات وعیون وزروع، اچھا فرہنگ اور تعمیری کام، من الجبال بیوتا، امکانات اور امنیت بھی تھی۔ طلع، کھجور کے اس خوشے کو کہا جاتا ہے جو پھل نکلنے سے پہلے آتا ہے، اور کبھی کبھی کھجور کی پہلی پیداوار کو بھی کہا جاتا ہے۔ حظیم، ملائم اور آپس میں ملے ہوئے خوشوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کھجوروں کے خوشے زیادہ پیداوار ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر لدے ہوئے ہیں۔ یوں تو لفظ جنات میں کھجور کا پیڑ بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن کھجور کے پیڑ کا نام الگ سے لیا ہے
جو شاید قوم ثمود کے درمیان کھجور کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو۔ فارحین ہو سکتا ہے فراح سے بنا ہو، جس کا معنی ہے خوشی، لہٰذا بیوتن فارحین کا معنی ہوگا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں مست تھے، یا تو فراحت سے بنا ہوگا جس کے معنی ہے مہارت، اس لحاظ سے بیوتن فارحین کا معنی ہوگا کہ وہ لوگ مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی آرام دہ زندگی پر غرور نہ کریں۔ اتترکون آمنین، موجودہ امکانات اللہ کے تم سے راضی ہونے کی علامت نہیں ہیں، مادی نعمتیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ نمبر 2، دنیا کے فانی ہونے پر توجہ کرنا تقویٰ کا سبب ہے۔ نمبر 3، تقویٰ کا لازمہ انبیاء کی پیروی کرنا اور زیادتی کرنے والوں سے دوری کرنا ہے۔ نمبر 4، امنیت، اقتصاد اور رفاہ کے ساتھ ساتھ اگر معصوم رہبر کی پیروی نہ ہو تو فساد کا سبب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کو نعمتیں دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ نمبر 6، اسراف کرنے والا سماج کی رہبری کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نمبر 7، انبیاء لوگوں کی فضول خرچی پر حساس تھے۔ نمبر 8، فضول خرچی کرنے والے سرمایہ داروں کے سامنے سرے تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، تولا اور تبرع دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، فضول خرچی فساد ہے اور فضول خرچی کرنے والا فاسد۔ نمبر 11، بے درد سرمایہ داروں سے اصلاح کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اصلاح صرف انبیاء کے مکتب کے سائے میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، اسراف کرنے والے اپنے کام کی توجیح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ تاریخ کی صرف ان باتوں پر توجہ کیا جائے جن کے جاننے پہ فائدہ اور نہ جاننے پہ نقصان ہے، اور اگر تمام دنیا کے لوگ قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیں کہ ان کی بات مت مانو جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں، تو تمام طاغوتی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔